اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہم معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ میں آپ کافی محنت کرتے، بہت زیادہ اجتہاد کرتے، اور جتنا رمضان کے دیگر ایام اور دیگر راتوں میں عبادت نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے۔ اس تعلق سے 3 حدیثیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تینوں حدیثیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ ان تینوں حدیثوں کو سنیں اور اس کے حساب سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک پہلی حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے 1175 نمبر کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں جتنی محنت کرتے اتنی محنت کسی اور دن میں یا اس کے علاوہ دنوں میں نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ محنت کس میں کرتے؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ ایک دوسری حدیث ہے وہ بھی سیدہ عائشہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور کیا فرماتے؟ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان کا آخری عشرہ کافی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اس عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا کیا ہے؟ کیا تلاش کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اسے پانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، بخاری کی حدیث ہے 2017 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، پہلے صرف رمضان کے آخری عشرے میں تھا، اس حدیث میں ہے رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے کہاں پر؟ طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جن 3 حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری عشرہ کی طرف توجہ دلائی ہے، اور توجہ دلانے کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، یہ توجہ دلائی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے؟ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طاق راتوں میں عبادت نہیں کی ہے، آپ کا عمل یہ تھا کہ آخری عشرہ مکمل عبادت کرتے تھے پورے دن میں، یعنی 21 22 23 24 25 26 27 28۔ ایسا نہیں ہے کہ طاق راتوں ہی میں عبادت کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا تصور ہے؟ ہمارے یہاں تصور ہے کہ صرف طاق راتوں میں جگو۔ بعض لوگوں نے تو صرف 27 کو خاص کر لیا ہے، بعض نے 25 کو خاص کر لیا ہے۔ شب قدر کس رات ہے اس سلسلے میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، لیکن اس میں نچوڑ اور خلاصہ اور سب سے راجح قول یہی ہے جو ابھی آخری حدیث بیان کیا ہوں، تیسری حدیث بیان کیا ہوں، کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ کبھی 21 میں ہو سکتی، کسی سال 23 میں بھی ہو سکتی، کسی سال 25 میں ہو سکتی، کسی کو معلوم نہیں، اور وہ فکس نہیں ہے۔ شب قدر فکس نہیں، نہ تو 27 میں فکس ہے، نہ 29 میں فکس ہے، نہ 21 میں فکس ہے، نہ 23 میں فکس ہے۔ وہ رات فکس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، لیکن اس شب قدر کو پانے کے لیے ہمیں نبوی نسخہ اپنانا پڑے گا۔ نبی کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو پانے کے لیے پورے عشرے میں اجتہاد کرتے۔